السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم الکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ پورا اس کا نام ہم نہیں لیتے، ہم تو شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا شعبان المعظم۔ شعبان کے معنی آتا ہے بکھیرنے کے، پھیلانے کے، پھیلنے کے، اور معظم کے معنی آتا ہے عظمت کے، بڑائی کے۔ اسلام کے جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں کے کچھ نہ کچھ مقصد ہیں، اور اس مہینے کے جو اسلام میں رکھے گئے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے معنی بھی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہندی کیلنڈر کے اعتبار سے خالی کا مہینہ کہتے ہیں، تو خالی کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، خالی خالی ہے۔ اسی طریقے سے ہم انگریزی مہینے کا نام لیتے ہیں، ان مہینے کا بھی اگر ترجمہ کیا جائے تو کوئی بہت زیادہ اس معنی کے اہمیت نہیں رکھتا۔ دنوں کا دیکھا جائے تو بعض علماء کے نزدیک تو دن جیسے ہم کہتے ہیں سنڈے، منڈے، سیٹرڈے، تھرسڈے، یہ سنڈے منڈے یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج کا دن، چاند کا دن، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ بعض علماء کے نزدیک تو کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہم اپنے اسلامی کلچر کو اور اسلامی روایات کو باقی رکھتے ہوئے ان ناموں کو یاد کر لیں جو نام ہماری روایات کے اندر ہے، ہماری تہذیب کے اندر ہے۔ نئی جنریشن جو ہے اس کے سامنے بعض مرتبہ میں کہتا ہوں میں دوشنبہ کو ملوں گا۔ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ دوشنبہ کون سا دن ہے؟ جی، پیر تو سمجھ میں آتا ہے سب کو، بھائی پیر، پیر کھڑا منگل، لیکن فارسی زبان میں جو معنی دوشنبہ، یکشنبہ، یکشنبہ تو سمجھ میں نہیں آتا کسی کو، یکشنبہ کس کو کہتے ہیں؟ شے شنبہ، چہار شنبہ، ہفت شنبہ، یہ وہ سارے نام تھے جو عموماً ہمارے ہاں غیر مسلم بھی لیتے تھے۔ پرانے زمانے کے جو ہندو لوگ ملیں گے وہ بھی اس معنی کے نام کے معنی کو سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کون سے دن کو کہہ رہا ہے۔ چونکہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھا تھا، اپنی تاریخ کو یاد رکھا تھا، تو وہ چیزیں عام تھیں۔ کل میرے پاس کچھ لوگ لٹریچر لے کے آئے، پمفلٹ، بلغو عنی ولو آیا، تم ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچاؤ لیکن لوگوں تک۔ کہنے لگے ہماری یہ مہم چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس عنوان کے تحت جمعے میں میں نے کئی مرتبہ گفتگو کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا تعارف، اسلام کی پہچان، اسلام کا تعارف اور اسلام کی پہچان اگر ہم کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے کرنی پڑے گی، اور اس کی محنت سب سے زیادہ اگر کہیں ضرورت ہے تو ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ہے، ہمارے اپنی روایات کے اندر ہے، ہماری اپنی تہذیب اور کلچر کے اندر ہے، ہمارے اپنے ایمان اور دین کی محنت کے اوپر ہے۔ جب تک مسلمانوں کا سطح ایمانی جو مضبوط تھا اور کلچر ان کا اپنا پکڑ کے رکھے تھے انہوں نے، اس کے اثرات غیر مسلموں کے اندر بھی وہ چیز ظاہر ہوتے تھے، غیر مسلم بھی اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اب چونکہ ہم سب ان کلچر میں، ان تہذیب میں ڈھلتے ہوئے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ اپنا اثر رسوخ تعلیمی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے
علاقے نہیں، ملکوں نہیں بلکہ دنیا کے اندر چھائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا بچہ جب مکتب میں سے نکل کے، مدرسے سے نکل کے جب پڑھنے جاتا ہے کالج کے اندر، تو اس کو سنیچر اور اتوار، دوشنبہ، منگل یہ نہیں یاد کرایا جاتا، اس کو سنڈے منڈے ہی یاد کرایا جاتا ہے، اس کو جنوری فروری ہی یاد کرایا جاتا ہے، اس کو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ یہ نہیں یاد کرایا جاتا۔ تو یہ ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ جو قومیں اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، ان قوموں کو زوال آ جاتا ہے۔ جیسے ہم مسلمانوں کو اس وقت زوال آ چکا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ جو آج کی ٹیکنالوجی میں لوگوں نے اپنا لیا ہے اس میں کامیابی ہے۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو یاد رکھنا ہے، اپنی تاریخ کو، اپنے کیلنڈر کو یاد رکھنا ہے۔ تو شعبان کے معنی آتا ہے بکھیرنے کے۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی عظمتوں و برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا یہ مقدمہ ہے، رمضان المبارک کا یہ آئینہ ہے، رمضان المبارک کو یاد کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی تاریخ لکھنے والا یا کتاب لکھنے والا کتاب جب لکھتا ہے تو اس میں کتابوں کو جب پڑھیں گے تو اس کا مقدمہ ہوتا ہے۔ جب بھی کسی عالم دین کو کتاب آپ دیں گے کہ بھائی یہ مجھے کتاب ملی ہے، تو سب سے پہلا وہ کام کرے گا اس کے مقدمے کو پڑھے گا۔ مقدمے کو پڑھنے کے بعد اس سے یہ اندازہ لگا لے گا کہ یہ عالم دین نے جس کتاب کو لکھا ہے اس کے اندر کتنی گہرائی اور گہرائی ہے، اور کتنی اس کے اندر دلالت ہے، کتنی مضبوط ہے، اور کتنے لوگوں نے اس کے اوپر قلم بند کیا ہے، کتنے لوگوں نے اپنے اوپر شہادت دی ہے اس کتاب کے اوپر۔ تو رمضان المبارک کا یہ شعبان کا مہینہ مقدمہ ہے، تو ہمیں بھی اس مقدمے سے، شعبان کے مہینے سے، آنے والے رمضان کے مہینے سے، جو آنے والا بھی مہینہ ہے، اس مقدمے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ کیسے حاصل ہوگا اور کیسے مقدمے کو ہم پڑھیں گے؟ رمضان المبارک کے وہ تمام اعمال جو ہم کرتے ہیں شعبان المعظم سے انسان شروع کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں اس میں ایک رات عطا کی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کا یہ لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ پوری کتاب کھنگال ڈالیں گے، پورا قرآن کھنگال ڈالیں گے، پوری حدیث کھنگال ڈالیں گے، بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھ ڈالیں گے، کہیں آپ کو شب برات کا لفظ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں تو اس کا جملہ ہی نہیں ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں لیلۃ البرات۔ چونکہ میں ایک عالم دین کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ شب برات ہے ہی نہیں، کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت ایک روایت قائم کر لی ہے اور من گھڑت عبادت قائم کر لی ہے۔ تو میں ان کو یہ اس ویڈیو کے ماتحت بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ البرات اس کا نام ہے۔ آپ کو حدیث پاک میں مل جائے گا، بزرگان دین کے اقوال میں مل جائے گا، سلف صالحین کے اقوال میں مل جائے گا، بزرگان دین کے عمل بھی مل جائے گا۔ تو لیلۃ البرات کے معنی ہوتا ہے یہ ایسی رات ہے جو نجات دینے والی ہے۔ تو وہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مہینے میں عطا کی ہے، اور اس مہینے میں جو رات عطا کی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ 14ویں شب میں آتی ہے، یہ 15ویں شب میں آتی، 14 تاریخ کو آتی ہے۔ اور اس رات میں مسلمان کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اور وہ تمام عبادتیں جو مسلمان کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں وہ عبادتیں نفلی عبادتیں۔ ایک انسان وہ نفلی عبادت کرتا ہے اس لیے کہ رمضان المبارک کا مقدمہ شعبان کے مہینے میں وہ پڑھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری اسی رات سے شروع کر دیتا کثرت عبادت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے وہ زنگ کو دور کرتا ہے جو 11-12 مہینے اس نے گناہ کیے ہیں، جو لوگوں سے ملا ہے اور ملنے کی وجہ سے اس کے اندر وہ اثرات آ چکے ہیں، کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی دھوکہ دے دیا، کبھی کچھ کیا۔ وہ تمام جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہ تمام وہ رات میں جو شب برات کی رات آتی ہے اس میں انسان عبادت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اس کے صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ تو جب تک انسان توبہ نہیں کرتا تب تک معاف نہیں ہوتا، اور حقوق العباد والا گناہ میں تو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آپ حج کر لے، الٹے لٹک جائیں، چلے لگا لے، تبلیغ میں چلے جائیں، کوئی بھی نفلی عبادت کر لے، کوئی بھی کام کر لے، جب تک کہ آپ جس کا پیسہ نہیں دیے ہوئے جب تک نہیں دے دیں گے، واپس نہیں لوٹا دے دیں گے، کتنے بھی آپ عمرے پہ عمرہ کر لے، ہر سال حج پہ حاضری لگا لے، کتنے بھی آپ کثرت سے نمازی بن جائیں، 5 وقتہ صف اول میں رہیں آپ،
آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. آپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کو لوٹا نہ دے، بہنوں کا حق نہ دے دے، بھائیوں کا حق نہ دے دے، بہنویوں کا حق نہ دے دیں، جب تک آپ اپنے رشتہ داروں کا حقوق ادا نہ کر دیں جن کا آپ نے ہڑپ کے بیٹھا ہے. کتنی بھی آپ سنت سجا لیں، لباس پہن لیں، عمامہ باندھ لیں، صافہ باندھ لیں، میری بات کڑوی لگے گی لیکن یہ حقیقت سچائی ہے. انسان جب تک وہ دے نہیں دے گا، کتنی بھی شب برات کی رات عبادت گزار لے، رمضان میں اکھی رات کھڑا رہے، سجدے میں پڑا رہے پورے رمضان، وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں فضائل جب بتائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر میں کثرت سے عبادت کر لوں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. حقوق العباد کے معاف ہوتے ہی نہیں جب تک سامنے والا معاف نہ کرے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے اچھی طریقے سے. تو وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں پہ آ چکے ہیں. صغیرہ گناہ کرتے 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 انسان پھر کبیرہ گناہ کرتا ہے. صغیرہ گناہ چھوٹی چنگاری کی مانند ہے. جب آگ لگتی ہے نا، لاس اینجلس میں آگ لگی تو کیا اچانک وہ بھڑک گئی تھی؟ اچانک جنگلوں میں آگ لگ گئی، شہروں میں پھیل گئی. لاس اینجلس میں آگ لگی تو لگی ہوگی تو چھوٹی ہی لگی ہوگی، پہلے چنگاری جلی ہوگی، پھر جنگلوں کو پکڑا، شہروں کو پکڑا، ملک کو پکڑ لیا. علاقے اس سے بات ہو چکی ہے، بہر بات نہیں کروں گا. تو وہ چھوٹی آگ بڑی آگ بنتی ہے، چھوٹا گناہ بڑا گناہ بنتا ہے جب انسان صغیرہ کرتا ہے، کبیرہ کرتا ہے. کبیرہ پہ پھر حقوق العباد پہ آتا ہے، حقوق لوگوں کے حق ہڑپنے لگتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، جب میں مر جاؤں گا تب دیکھا جائے گا. انسان کا دل پھر مردہ ہو جاتا ہے، بے ضمیر ہو جاتا ہے. یہی اس ضمیر کو جگانے کے لیے، اس چنگاری کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے دلوں پہ جلا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بجھانے کے لیے پانی ہمیں توبہ کی شکل میں دیا ہے، شب برات کی شکل میں دیا، شعبان کے مہینے کی شکل میں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت نقل کیا ہے. انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، آپ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دونوں لوگ یہ سوال کرنے والے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں لوگ یہی سوال ہو بہو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم شعبان سے لے کر آخری کے 2-3 دن چھوڑتے تھے، باقی پورا مہینہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال جو اس نے کیے ہیں اچھے یا برے، وہ تمام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں رکھے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں. یہ وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا سے بچتے کچتے ہوئے آپ کی عبادت کر رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اس نے بہنوں کا ہڑپ نہیں کیا، اس نے بہنویوں کا حق نہیں مارا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، اس نے قرضے واپس کیے، اس نے ادھار لے کے ڈانڈی نہیں مارے. اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے، وہ نامہ اعمال میں لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے مہینے میں تمام اعمال جو انسان نے کیے ہیں اللہ کے دربار میں رکھے جاتے ہیں، اور اللہ پھر دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کو جو اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کے حکموں کو مانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا ہے، ان تمام بندوں کے نامہ اعمال پر اللہ نظر رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تو کیا میں ایسا نہ کروں جب نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں، میں اس وقت اللہ کی یاد میں ہوں، میں اس وقت اللہ کی بھوک میں ہوں، اللہ کی پیاس میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں تاکہ اللہ میرے نامہ اعمال سے خوش ہو. جبکہ پیغمبروں کا یہ معاملہ ہے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں. پیغمبروں کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بزرگان دین کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے جو لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے.
تو یہ شعبان کا مہینہ یہی ہے۔ تو میرے دوستو گزشتہ جو مہینہ گیا ہے وہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ رجب کا جو مہینہ علماء نے لکھا ہے یہ کھیتی جب انسان کرتا ہے، کھیت ہل چلاتا ہے تو ہل چلانے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ، کسان لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو کھیتی کیے ہوں گے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ پھل یعنی جو بیج کو ڈالا ہے اس کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ شعبان کا مہینہ یہ اعمال کو بڑھانے والا مہینہ ہے۔ ہم اس میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں، کثرت سے روزے رکھیں۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب برات کا روزہ 1 رکھیں کہ 2 رکھیں، 3 رکھیں، 4 رکھیں۔ میں یہ کہتا ہوں جتنا رکھ پائے رکھ لے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی پابندی ہے کہ آپ کو 1 رکھنا ہے یا 2 رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات میں یعنی شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ روزے کے متعلق علماء نے لکھا ہے مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ رکھ لے گا انسان ثواب ملے گا، لیکن کوئی لازم نہیں ہے کہ بھئی ہاں رکھنا ہی ہے۔ تو اس رات میں اور اس مہینے کے اندر ہمیں آج سے ہی ایکٹیو ہو جانا ہے تاکہ ہمیں رمضان میں آسانی ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 1 مرتبہ، آپ پوری 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے آپ کی، 1 مرتبہ آپ صرف قبرستان گئے ہیں۔ دوسرا جو عمل ملتا ہے، ایک تو پہلا عبادت کا، دوسرا عمل قبرستان جانے کا۔ پوری 23 سالہ زندگی جو آپ کی نبوت کی ہے، ان نبوت کے دور میں آپ 1 مرتبہ گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، اور یہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، ہر سال تقریباً میں یہ بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات لیلۃ البرات کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے گناہ کو ایسے معاف کرتا ہے، ایسے معاف کرتا ہے جیسے قبیلے کلب کی بکریاں کے بال ہوں۔ قبیلے کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالنے میں بہت زیادہ ماہر تھا، وہ ان کے پاس بکریاں بہت رہتی، سینکڑوں کی تعداد میں رہتی ہے، اور ایک بکری کے بدن پہ بال تو انسان گن ہی نہیں سکتا کتنے بال ہوتے ہیں۔ ایسے انسانوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرنے والی ہیں، بعد میں صحابہ کرام سے یہ عمل نہیں ملتا کہ بھائی صحابہ کرام نے ایک مجمع لگایا ہو، لوگوں کو اکٹھا کیا ہو، چلو آج چلنا ضروری ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک روایت قائم ہو گئی ہے، اب اگر کسی کو سمجھاؤ تو کہتا ہے کہ بھائی تو پکا وہابی ہے، اس کی بات ہی مت کرو۔ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ گئے تھے؟ 1 مرتبہ۔ تو لہٰذا 1 مرتبہ انسان چلا گیا اور یہ سمجھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہ سنت یہ زندہ کر دیا اس نے، ایک عمل ہو گیا۔ اور قبرستان جانے کے بعد انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے۔ اب جو شب برات میں ہمارے یہاں جو روایت قائم ہو چکی ہے، جو لوگوں نے ایک مجمع اکٹھا کر لیا، میلے ٹھیلے کی رات بنا لیا ہے، وہ تو اللہ کی پناہ۔ میں بمبئی کے اندر تقریباً 20 سال سے ہوں، 20 سال میں صرف 1 مرتبہ گیا ہوں بس مشہور قبرستان میں، اس کے بعد سے پھر نہیں گیا۔ وہاں کے حالات کو دیکھ کر، وہاں کے میلے ٹھیلے کو دیکھ کر کہ انسان وہاں جائے تو کم سے کم 2-4 گھنٹہ تو وہاں پاس کرے گا، اور جو مقصد کی یہ رات آتی ہے وہ مقصد کو تو پکا بھلا دے گا وہ۔ لہٰذا اگر کوئی نہ گیا ہو تو 1 مرتبہ چلا جائے، جانے کے بعد اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، اس کے علاوہ بھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بتلایا ہے کثرت سے قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ انسان جب جاتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیسے والا خوش خرم ہو، جب قبرستان جاتا ہے تو اس کے دل میں ضرور یہ خیال آتا ہے مجھے بھی ایک دن یہیں آنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی معروف و مشہور روایت ہے کہ جب بھی قبرستان جاتے تھے روتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول، خلیفہ سوم، اور جن کے بارے میں جنت کا پروانہ جن کو مل چکا ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا گیا ہو، ان کا یہ حال ہے کہ قبرستان پہ جاتے تھے، قبر کو دیکھ کے روتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ عثمان یہ بتاؤ کہ قبرستان کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہو، قبر کو آخر؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے جو پہلی منزل ہے وہ اس کی قبر ہے۔ اگر یہ قبر میں آسان ہو گیا معاملہ اس کا، اور اس کی یہ منزل آسان ہو گئی، تو لہٰذا تمام منزلیں اس کی آسان ہوتی جائے گی، اس لیے میں روتا ہوں۔
سوچئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت رو رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو جا کے کتنا رونا چاہیے، جانا چاہیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، بزرگان دین جو وہاں مدفون ان کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہیے، ان کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ بھائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے دعا کریں ان کے لیے، ان سے مانگے نہیں، ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کی برکت سے ہماری مغفرت کر دے۔ تو قبرستان انسان کثرت سے جائے، اس کے علاوہ جائے، والدین کی قبر پہ ضرور حاضری دے انسان۔ والدین بعض مرتبہ انتقال کر جاتے ہیں، انسان 2-4 دن بڑا مغموم رہتا ہے، بڑی حاضری دے، صبح جا رہا ہے، عصر بعد جا رہا ہے، فجر بعد جا رہا ہے، مغرب بعد 3 دن کے بعد پھر معلوم پڑا صرف ظہر میں جا رہا ہے، چوتھے دن معلوم پڑا وہ بھی نہیں جا رہا ہے، معلوم پڑا پھر مہینہ ہو گیا، معلوم پڑا سال ہو گیا، گیا ہی نہیں آج تک۔ کتنے لوگ والدین قبرستان پہ جاتے ہیں؟ جایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قبر پہ جاتا ہے، سلام کرتا ہے تو مردے اس کے سلام کو سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ بچہ آیا ہے جو آپ کے لپٹ سے سوتا تھا، آپ کی انگلیوں کو پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، آپ کے زیر سایہ رہا ہے، آپ کے احسان کو بھولا نہیں ہے وہ۔ اس چیز کو یاد کر کے جایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اس کو احساس ہوا بعد میں، جوانی کے عالم میں انسان بعض مرتبہ ایسے رہتا ہے کہ یاد نہیں رہتا، اس کو اتنی معلومات نہیں رہتی یا اس کو احساس نہیں رہتا، قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سنی رہتی، والدین کی نافرمانی کر گزرتا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان والدین کی نافرمانی کر گزرا ہے، والدین اس دنیا سے جا چکے، اس کے دل میں احساس ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنے باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ انسان حسرت کرتا ہے کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا، باپ کی تمام باتیں مانتا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہوگا، لیکن میرے دوستو یہ احساس پیدا کرنے والے لوگوں کے دلوں میں جو احساس پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے دروازہ ابھی بھی نہیں بند ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر دیا ہے اور والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کو احساس دل میں پیدا ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا مانگے، کثرت سے ان کے حق میں دعا کرے، ان کی معافی کے لیے دعا کرے، ان کی جنت کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کی دعا کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے دعا کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانوں کی لسٹ سے نکال کر فرما برداروں کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، تو اس لیے آج سے ہی دعا مانگنا شروع کر دے، چلتے پھرتے دعا مانگا کرے۔ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، قرآن کی چھوٹی سی ایک آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس سے دیکھو کثرت سے میں نماز میں پڑھتا بھی ہوں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو والدین کے لیے ہو گئی، کیا ہے حافظ صاحب؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بھی دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکثر میں نماز میں اکثر پڑھاتا ہوں اس کو کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے لیے کثرت سے دعا کرنے والا انسان دنیا کے اندر بھی انعام پاتا ہے، آخرت میں جو انعام پائے گا تو پائے گا ہی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو اس کو انعام دیتے اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر والدین حیات ہیں، زندگی میں اس کے ابھی ماں باپ زندہ ہیں، جتنا پیسہ ان کے اوپر لٹا رہا ہے وہ تمام پیسے مسجدوں میں آپ دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، خانقاہوں میں دے رہے ہیں، دینی مراکز میں دے رہے ہیں، جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ثواب ملے گا مجھے، وہ تمام ثواب چھوٹے پڑ جائیں گے، ماں باپ کے اوپر جو خرچ کریں گے وہ ثواب زیادہ پڑ جائیں گے، یہ اجر ملتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کمپرومائز کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، 4 بھائی اگر 3 بھائی ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ دیکھیں آپ، اور جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ان کے رزق کا معاملہ دیکھیں آپ، دونوں میں بہت فرق رہے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب برات کے اندر، لیلۃ البرات کے اندر
کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اتنی ساری باتیں جو میں نے بتا دی، خلاصہ یہ ہے کہ پہلا جو شخص جس کی نافرمانی، جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر. اور دوسرا جو شخص ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا اور اللہ کی ذات میں صفات میں شرکت کرنے والے کے اوپر گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے اسے بات کر لیا. تیسرا شخص ہے جو ڈاکہ ڈالنے والا، چور، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے والا. چوتھا شخص ہے جو کینہ رکھنے والا. کینہ بوجھ، ہمارے معاشرے میں تو فری میں ملتی ہے چیزیں. ہمارے سماج کے اندر آپ کو تو لینے کی ضرورت نہیں، 2-4 لوگ ایسے ہی دے دیں گے آپ کو. کیسے دے دیں گے؟ ارے امام صاحب کے پاس بہت مال آ رہا ہے، بس ہو گیا، دل میں کینہ پیدا ہو گیا. کہاں سے آ رہا ہے؟ ارے مسجد کے چندہ پورا رکھ رہے ہیں، جبکہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں آتا. کمیٹی رکھتی ہے، چیئرمین، اس کے خزانچی ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ. مجھے کتنا آتا ہے کیا نہیں آتا وہ تو اگر بورڈ پہ لکھا نہ رہے مجھے معلوم بھی نہ پڑے. میں نے کئی مرتبہ اس بات کو کہا. تو اتنا اگر انسان کہہ دیا تو آپ کو کینہ فری میں مل گیا، جھولے میں بھر کے لے کے جاؤ اور کینہ دل میں پال لو. واہ یار، کچھ تو گڑبڑ ہے یار. کسی صاحب کے بارے میں کہہ دیا، ارے بھائی اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے، الٹا پلٹا بہت کام کرتا ہے. یہی چیز کینہ پیدا کرنے کے لیے انسان کو کافی ہے. اور شب برات، لیلۃ القدر اور جیسی بہت ساری آپ کو اللہ تعالیٰ راتوں کو نواز دے آپ کو میسر آ جائے، عبادت کر لے میرے دوستوں. لیکن اگر یہ چیز دل میں موجود ہے، مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. پانچواں شخص ہے جو زنا کرنے والا ہے. اور زنا کرنے والوں کے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور اوپر ٹھہرا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس فعل سے نکلے نہ. جب تک توبہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ ایمان دوبارہ نہیں داخل کرتے. تو یہ 5 شخص ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعبان میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام معظمتیں برکتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.